بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرات انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور سرور عالم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی خصوصیات عطا ہوئیں جو دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی، چنانچہ مذکورہ حدیث میں انہی کا اجمالی ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے 6 فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف پہ پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے الفاظ اور جملے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن معانی اور مفاہیم کا ایک بہتا ہوا سمندر ان کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت جو اس حدیث میں بیان کی گئی، نصرت بالرعب، کہ اللہ رب العزت نے رعب کے ذریعہ سے میری مدد فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دشمنوں کے دل میں اللہ نے میرا رعب اور خوف ایسا ڈالا ہے کہ وہ میرا نام سنتے ہی ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دشمن 1 مہینہ کی مسافت پر ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات نبی علیہ السلام کی سیرت میں ملتے ہیں کہ دشمن برے ارادے سے آگے بڑھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہو گیا۔ تیسری خصوصیت حدیث شریف میں بیان کی گئی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کے لیے بھی مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، ورنہ سابقہ امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ مال غنیمت کسی جگہ جمع کر کے پہاڑ وغیرہ پر رکھ دیا جائے، اس کے بعد اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دے تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ چوتھی خصوصیت مذکورہ حدیث میں جو بیان کی گئی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لہذا یہ آپ علیہ السلام اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے کہ تمام روئے زمین پر کسی بھی جگہ نماز پڑھنا اور کسی بھی پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے۔ 5ویں خصوصیت جو اس حدیث میں بیان کی گئی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ کائنات کی ساری مخلوق کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی خصوصیت اور آپ کا امتیاز ہے، ورنہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ کسی مخصوص جماعت، مخصوص علاقہ یا مخصوص قوم کے لیے مبعوث ہوئے، آپ علیہ السلام تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ 6ٹھی خصوصیت اور فضیلت جو اس حدیث میں بیان کی گئی، وختم بی النبیون، یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس حدیث شریف میں اجمالی طور پر آپ علیہ السلام کی خصوصیات، آپ کے کمالات کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات، امتیازات اور آپ کے معجزات بے شمار ہیں۔
جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں بی بی آمنہ کو شام کے شہر نظر آئے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کی آلودگی سے صاف ستھرا سجدہ کی حالت میں شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھولا جھلایا، اسی طرح جھولے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند آپ کی طرف جھکتا ہوا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو کبھی زمین پر دیکھا نہیں گیا، زمین فوراً جذب کر لیتی اور اسے اس جگہ سے خوشبو مہکتی۔ اسی طرح جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے وہ جانور آپ کے سوار ہونے کی حالت میں کبھی پیشاب پخانہ نہ کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ معطر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستہ سے گزر جاتے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا، آپ علیہ السلام کو کبھی جماہی نہیں آئی، آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کا لعاب مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلیں نہایت صاف اور سفید تھی، ان میں بال نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی کہ دوسروں کی اس کے 10ویں حصے تک بھی نہ جاتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی آنکھیں تو سوتی مگر آپ کا دل نہ سوتا۔ آپ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ ہو گئے۔ معراج جو جسم اور روح کے ساتھ ہوئی یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھیں گے اور آپ ہی کو محشر میں مقام محمود ملے گا، اور قیامت میں آپ ہی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ شفاعت کبریٰ آپ ہی کو عطا ہوگی، پل صراط سے سب سے پہلے آپ ہی گزریں گے، آپ ہی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور آپ ہی وہ ذات ہیں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ آپ ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولیں گے، اور دیدار الہی کی ابتدا آپ ہی سے ہوگی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ الف الف تحیۃ و سلامہ۔